پیارے دوستو، ولی سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر وقت حاصل رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے اولیاء اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دیے، اپنی خواہشوں کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جنہوں نے نہ صرف انسانوں کے دلوں میں بلکہ درندوں کے دلوں میں بھی راج کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر میں وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جو شیر کی سواری فرمایا کرتے تھے اور ان کے مزار پر آج شیر حاضری دینے آتے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والی دلچسپ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، شیخ ابو الحسن کا شمار عہد قدیم کے ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کے زمانے میں مصر پر احمد بن طولون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا اور اس کے دور میں بے حیائی عام تھی۔ احمد بن طولون سے لوگ تو بہت تنگ تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے یا اس کے ظلم کے بارے میں بتاتا۔ لیکن دوستو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اسے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ خوف۔ اس لیے شیخ ابو الحسن اس کے سامنے گئے، اسے اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کے لیے کہا۔ احمد بن طولون کو آپ کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور اس نے سزائے موت کے طور پر آپ کو بھوکے شیر کے آگے ڈالنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے کہنے پر ایک شیر کو کئی دنوں تک بھوکا رکھا گیا اور اس کے علاوہ شہر میں اعلان بھی کروا دیا گیا کہ ایک مجرم کو سرِ عام سزا دی جائے گی اور اسے بھوکے شیر کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم پر شیخ ابو الحسن کو میدان میں لایا گیا اور آس پاس سے بہت لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوتے گئے، جن میں شیخ ابو الحسن کے کچھ شاگرد بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ایک بھوکے شیر کو میدان میں لایا گیا۔ وہ شیر حملہ کرنے کے لیے بہت بےتاب تھا، چنانچہ بادشاہ کے اشارے پر اس کی زنجیر کھول دی گئی اور وہ فوراً آپ کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شیر آپ کو ابھی کھا جائے گا، لیکن تمام لوگوں نے دیکھا کہ شیر آپ کے قریب پہنچا اور آپ کا جسم سونگنے لگا اور پھر ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہو۔ شیر آپ سے کچھ دور جا کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بادشاہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شیخ ابو الحسن کو آزاد کرنے کا حکم سنا دیا۔ جب آپ کے شاگرد آپ کے پاس آئے تو پوچھنے لگے کہ جب شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا تو کیا آپ کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوا۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس درندے کے منہ سے نکلنے والے جھاگ سے کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا چھوٹ تو نہیں جائے گی۔ تو پیارے دوستو، ایسے ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا دنیا میں کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہی وجہ تو ہے کہ انہیں نہ کسی طرح کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف۔ دوستو، اب آئیے آپ کو اللہ کے ایک اور ولی حضرت سید شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی سناتے ہیں۔ آپ کا مزار مقدس جموں کشمیر کے کنج کے گاؤں شنیندرا میں موجود ہے اور یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور اونچی اونچی چوٹیوں کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں بہت مشہور ہے۔ دوستو، جس زمین پر حضرت شیر علی شاہ جیسے اللہ کے ولی موجود ہو تو اس جگہ کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے اس ولی کا اصل نام سید سلطان شاہ غازی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ حضرت شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے ساری عمر عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محو رہے۔
آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے اور یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آپ کا حکم جنگلی درندوں پر بھی چلتا تھا۔ حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ شنیندرا گاؤں میں مقیم تھے۔ آپ سے ملنے کوئی پردیشی آ رہا تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے رات کافی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اس مسافر نے آپ سے جگہ مانگی۔ آپ کے کہنے پر اس نے اپنا مال اور مویشی کے کمروں میں گائے باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر بھی موجود تھا۔ مسافر کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ شیر اس کے گائے کو کھا نہ لے، لیکن پھر بھی وہ گائے وہاں پر باندھ دی۔ آدھی رات کو اٹھ کر وہ اپنی گائے کو دیکھنے گیا کہ اس کی گائے وہاں موجود ہے کہ نہیں، لیکن اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کے گائے کو شیر کھا چکا تھا۔ مسافر نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر اس کی شکایت کرے گا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائے وہیں پر موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت شیر علی شاہ اپنی پالتو شیر کے ساتھ موجود ہے۔ اپنے پالتو شیر سے کہہ رہے تھے کہ مسافروں اور پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک بالکل نہیں کیا جاتا۔ آپ کی ایک اور کرامت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ایک بار آپ اس شیر کی سواری کرتے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو عصا دیا اور کہا کہ پتھر پر عصا کو مارو۔ ایسا کرنے سے وہاں پر اللہ کے کرم سے ایک چشمہ پھوٹ گیا، پانی بہنے لگا اور آج تک وہی پانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آس پاس کے لوگ بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ سید شیر علی شاہ کا انتقال سن 1262 ہجری میں ہوا اور مکھیالہ میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے پالتو شیروں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن آج بھی وہ شیروں کی اولادیں آپ کے دربار میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پر ایسے ہی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں کچھ جنگلی شیر ایک درگاہ پر آتے ہیں، کچھ وقت کے لیے وہاں پر رکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے بارے میں لوگ طرح طرح کے خیال کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ شیر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ درگاہ کو چومتے ہیں اور وہاں خاموش کھڑے رہتے ہیں، جبکہ چند لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ محض جنگلی درندے تھے جو خوراک کی تلاش میں اس علاقے میں آ نکلے تھے۔ بہرحال دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ تو دوستو، حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج CST ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بسم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں۔ آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار، عابد و زاہد تھے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر ولی کامل ہیں۔ آپ کا آستانہ مبارک ممبئی کے CST ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلے تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی وہیں ٹرین کی پٹری لگائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ چائے بنا رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا دھواں اڑ رہا تھا اور اس وقت برٹش انگریزوں کا زمانہ تھا۔ وہ لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو ہٹنے کے لیے کہا کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے ہٹنے سے منع فرما دیا تو انگریزوں نے ان کو زبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پڑی ہوئی تھی
تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانے لگے۔ اسی طرح رات گزری، پھر دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ پھر سے وہ لوگ پٹری بچھاتے اور وہ اکھڑ جاتی۔ جب ایسے 3-4 دن ایسے معاملہ ہوتا رہا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کرامت اس فقیر کی ہے جو چائے بنا رہے تھے۔ تو وہ لوگ پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کیا اور پھر بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی وہ عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آج آپ رحمت اللہ علیہ کی مزار پاک موجود ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اور حضرت سید بسم اللہ شاہ اور تمام اولیاء اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں۔ کوئی تو ذات ایسی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسم کا بدلنا، یہ چاند سورج، تارے ستارے، آسمان، ان سب کا نظام آخر کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھایا اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس نے 7 آسمانوں کو بنا کسی سہارے کے کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اس نظام شمس کو چلا رہا ہے، جس میں ایک ایک کہکشاں جو اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے معجزات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اللہ کے قدرت کے معجزات اور شان کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ہم آپ کو اللہ کی ایسی قدرت اور کرشمات بھی دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کی زبان سے سبحان اللہ بے اختیار نکلے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سننا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ثواب کماتے رہیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی اونچی شان ہے جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی اللہ کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں اپنی نشانیوں کو غور اور فکر کرنے کی تاکید فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اعتراف کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں، جہاز اور کشتیوں نے، سمندر نے لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہے۔ یہ بارش کا پانی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ہواؤں کے رخ بدلنے میں اس بادل اور آسمان کے درمیان جو حکم الہی کا پابند بن کر چلتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، لیکن انسان آج اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے میں اپنی عقل صرف نہیں کرتا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش ہی نہیں کرتا، ورنہ ایسی کون سی تخلیق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہو۔ اس کائنات میں پھیلے تمام رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہے۔ اس کائنات کی ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے یہ زمین کا پھیلاؤ اور آسمان کی بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کی بے انتہا ذکر کر کے اس میں غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ الٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کو کس طرح سے اونچا کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑ دیا گیا ہے اور زمین کو کس طرح سے بچھا دیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی کہ تم ترازو تولنے میں توازن نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔
اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں، اناج ہیں اور خوشبودار پھول ہیں۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں اور کرشموں کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان کرشموں میں غور اور فکر کرے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی تو کیا یہ کام ہو جاتا؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر سکے؟ یاد رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ نفس کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں۔ کسی پہاڑ میں صرف پتھر ہی ہیں، کسی میں مٹی ہی مٹی، اور کوئی تو ایسے ہیں جس میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے۔ دوستو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہیں۔ یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے آپ کو پانی سے ملا دے، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو آگ بنا دے۔ پھر اگر انسان پانی کے نظام کو سوچے تو پہاڑوں پر برف کا بننا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر میں بھاپ کا بن کر اڑنا، آسمان میں بادل کا بننا، پھر بارش کی صورت میں برسنا، پھر یہی پانی ندی سے جا کر سمندر میں ملنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بھی بارش کا برسا سکے؟ پیارے دوستو، آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر اسکرین پر ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس میں سے اللہ کی قدرت کا ہر کرشمہ ایسا ہے جو اللہ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ اس کرشمے کو دیکھ کر سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اور پیارے دوستو، یہ انسان اللہ کی نشانیوں کو غور اور فکر کرنے لگے، تب اسے سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے، یہ کائنات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ادنا سی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق تو ایسی ہے جو انسان کے گمان سے پرے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ادنا جنتی کو وہ جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت اس دنیا کی نسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی تو اعلیٰ درجے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ پھر دو جہاں کی جو جنت ہوگی اس کا کیا کہنا؟ جنت کو بنانے والے، جنت کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر بڑی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی کوئی سوالات نہیں اٹھانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تمام جہانوں کو چلانے والی ذات اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔